ویلکم بیک. ان فوکس ہیں کوآرڈینیٹر ٹو پرائم منسٹر خیبر پختونخوا اختیار ولی صاحب. بہت شکریہ فار جوائننگ اس. اختیار صاحب, گورنمنٹ نے اپنی ساری ریزننگ دی کہ وفاقی آئینی عدالت بنانا کیوں ضروری تھا, چلیں اس کو مان لیا جائے. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں عدلیہ کی آزادی کی, تو یہ جو سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ وجہ ہیں کہ یہ کہاں ہوتا ہے کہ وزیر اعظم پہلی آئینی عدالت کے سربراہ کو بھی خود چوز کریں اور اس کے بعد دونوں مل کر کے تمام جج صاحبان کو چوز کرے. یعنی گویا وہ جو جے سی پی تھی اس کا بھی کوئی رول نہ ہوا, اپوزیشن کا بھی کسی قسم کا رول نہیں ہوا. تو پھر الزام تو آپ پر عائد ہوں گے کہ یہ ہینڈ پک جوڈیشری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ نادیہ بہن. دیکھیں, جوڈیشل کمیشن جو ہے وہی با اختیار ہے اور وہی جو ہے وہ ججوں کی تقرری کر سکتی ہے, تو ججوں کے ٹرانسفر کا اختیار بھی ان کے پاس ہے. دوسرا پرائم منسٹر جو ہے تو وہ پارلیمنٹ کا لیڈر ہوتا ہے, وہاں کا وہ آپ اس کو امام کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی ایک مشترکہ آواز ہے اور ایک فورم ہے, ایک جرگہ ہے, وٹ ایور آپ اس کو جو بھی کہیں. اور اس کی بنیادی جو اس کا کام ہے, جو واحد اس کی کور ریسپانسبلٹی ہے, وہ لیجسلیشن ہے. اور لیجسلیشن اگر ہوتی ہے تو میرے خیال میں لیجسلیشن اور پرائم منسٹر اس ملک کو جواب دہ ہوتا ہے, عوام کو جواب دہ ہوتا ہے. اور وہ سمجھتے ہوتے ہیں, ہم سے بہتر سمجھتے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا فیصلے کرنے ہیں, ان کے ہاؤس نے کیا فیصلے کرنے ہیں. مل بیٹھ کر ہی ساری چیزیں طے کی جاتی ہیں. ایک بات طے ہے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیسا ہوتا. ہماری جو اپوزیشن ہے وہ تو اتنی نالائق ہے کہ کوئی بندہ بشر اس میں اتنا نہیں تھا جو وہاں پر آگے کوئی دوسری سجیشن دے دیتا. کسی نے کوئی سجیشن دی ہے؟ نو. کسی نے کوئی وہ ترمیم میں ترمیم لایا ہے؟ نہیں. ان کو تو کام یہی ہے کہ آپ بس یہ غلط ہو رہا ہے اور یہ فلانا کام جو ہے یہ بالکل ہی غلط ہو رہا ہے اور آپ قیدی نمبر 800 چور کو رہا کر دیں. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. پارلیمنٹ کا تو بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ لیجسلیشن کرے اور یہ حق اس کا کوئی بھی نہیں چھین سکتا. نہیں, لیجسلیشن سے تو کوئی بھی حق نہیں چھین رہا, لیکن آپ جن کو نالائق کہہ رہے ہیں اس 25 کروڑ عوام میں سے کچھ کروڑ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس اپوزیشن کو چوز کیا ہے. جہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہاں لیڈر آف دی اپوزیشن ہونا بھی انتہائی ضروری ہے, جس کا کہ آج تک طے نہ کیا اسپیکر نے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, میرا سوال یہ ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ لیجسلیشن آپ نے کی, سر آنکھوں پر بن گئی, ویری گڈ, لیکن اس کے اندر عمل دخل جے سی پی کا نہیں تھا. جو پہلی وفاقی آئینی عدالت قیام میں آئی ہے اس میں صرف اور صرف حکومت یعنی ایگزیکٹو کا عمل دخل ہے. تو یہ تو بالکل اور صحیح اعتراض ہے جو اٹھایا جا رہا ہے. اعتراض وہاں پہ اٹھاتے جہاں پہ لیجسلیشن ہو رہی تھی, اور جو ایگزیکٹو ہے وہ کوئی انڈیا سے یا اسرائیل سے تھوڑی آئی ہے. اس ملک کے ہی لوگ ہیں, اس ملک کے محب وطن لوگ ہیں جو جنگیں جیت کر آئے ہیں, جو میزائل اور ایٹمی دھماکوں کے وہ کامیاب تجربے کر چکے ہیں. ان کی انپٹ ہے, ان کی اس ملک میں انویسٹمنٹ ہے, پوری زندگیاں لوگ دے بیٹھے ہیں. ہم ان کی حب الوطنی پر تو کوئی سوال نہیں اٹھا سکتے. اور پھر آپ نے دیکھا بھی کہ اس سے یہ پہلی دفعہ بنی ہے نا وفاقی جو آئینی عدالت ہے. اس سے پہلے تو یہ تھی نہیں. ہم تو 2006 سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہونی چاہیے. جب 26ویں آئینی ترمیم آئی تھی ہم تو اس وقت یہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے جا رہے تھے. لیکن ہماری جو اپوزیشن ہے, جو اس وقت ان کا اپوزیشن لیڈر بھی تھا اور پھر یہ مولانا صاحب کی جماعت بھی تھی, تو انہوں نے کیا کیا کہ الزام یہ لگا دیا کہ the government is going to amend the 1/3 of the constitution. حالانکہ it was not like that. ایک پروپیگنڈا کیا گیا. پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ, ہم بالکل ان کے ساتھ بیٹھے, چیزوں کو ڈسکس کیا, ان کے ساتھ بات چیت کی. تو اس سے کیا ہوا کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو اتنا ڈی انٹینسیفائی کر دیا گیا کہ آپ کو 27 لانی پڑ گئی ہے. اب مجھے یہ بتائیے, میں آپ کے سامنے اور قوم کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں. ٹوٹل 10% آپ کے کیسز ہوتے ہیں کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے, ٹوٹل جو آپ کے ہوتے ہیں, اور وقت آپ کی سپریم کورٹ کا وہ آلموسٹ 50% سے زیادہ لے لیتا ہے. اوکے, تو اس عدالت کا قائم کرنا تو میرے خیال میں یہ تو سب سے زیادہ ضروری کام تھا. جو آپ کا بیک لاگ ہے وہ کتنا بڑھتا جا رہا ہے, ڈیلی لوگوں کو انصاف کتنا ڈیلے ہو رہا ہے. آئی ہوپ کہ آپ آگے چل کر مزید, ہم نے ایک ماڈل پیش کر دیا ہے
کل ہم سے کوئی بہتر آئے گا وہ اس کو مزید بہتر کر دے گا. اچھا. لیکن چیزوں کو اب نئے تقاضوں کے حساب سے میرے خیال میں تبدیل ہونا بہتر تھا اور چاہیے تھا. سو ہو گیا. آئی ہوپ کہ اس سے کم از کم اتنا ہوگا کہ سپریم کورٹ کا جو قیمتی وقت ہے وہ بھی بچے گا, اور ججوں کا جو بنیادی ان کی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرنا, وہ اپنی ڈیوٹی پر بھی واپس آ جائیں گے. وہ تو 26ویں آئینی ترمیم کے وقت بھی آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جو اتنی پینڈنسی ہے کیسز کی, اس کے لیے آئینی بینچ بنائی جا رہی ہے, اور اب آپ دیکھیے گا کہ کتنی پینڈنسی کم ہوگی. معذرت کے ساتھ وہ پینڈنسی کم نہیں ہوئی ہے. اب یہ دیکھ لیتے کہ 27ویں کتنی کرے گی. اس کی وجہ یہی تھی نا کہ اس کو جب آپ اس کو کورٹ سے بینچ پر لے آئے ہیں تو اس کا وہ مقصد جو تھا وہ پورا ہو نہیں سکا, وہ ڈی انٹینسیفائی ہو گیا. تو اب جو کورٹ بن گئی ہے میرے خیال میں اب ہمارے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں بچا, اور عوام کے پاس بھی اس کی جو ہے تو اس کا فائدہ جو ہے وہ پہنچنا چاہیے. میں پھر کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا بڑا قیمتی وقت آئینی پٹیشنز آدھے سے زیادہ لے لیتی تھی, فائدہ اس کا کچھ نہیں ہوتا تھا. لیکن اختیار ولی صاحب اب یہ دیکھیے کہ کل گزشتہ روز 2 جج صاحبان کی جانب سے اور پھر مخدوم احمد صاحب کی جانب سے بھی استعفیٰ دیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تو یہ کہ واضح میسج بھی آپ لوگوں کو دیا گیا ہے کہ 27th امینڈمنٹ جو انہوں نے اپنے استعفے میں بھی لکھا ہے, دوسرا کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید استعفے بھی آ سکتے ہیں, اور کیا اس سے کسی قسم کا کوئی آئینی بحران ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے جج ہیں اس میں اگر 2 جج استعفے دے دیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے ساتھ ان کو بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا, اور اگر استعفیٰ دینا ہی چاہیے تھا تو یہ جو اتنا بہت بڑا پریم پتر لکھا جج صاحب نے, اور اس میں اتنی محبت بری وہ کویتائیں انہوں نے لکھی, کاش اس کا ایک مصرع وہ اس وقت لکھتے جب پاناما بینچ جو تھا تو وہ اپنے حدود و قیود سے باہر نکل کر اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہا تھا, اور پھر اس کے اوپر وہ احتساب کرنے کے لیے اپنے ہی ججوں کو لگا رہے تھے, مانیٹر کر رہے تھے. پھر اس وقت بھی ان کو آرام نہیں آیا کہ آپ نواز شریف کو ان کی پارٹی عہدے سے بھی فارغ کر دیں, کہ یہ ٹکٹ بھی نہ دیں کسی کو, یہ پارٹی کے فیصلے بھی نہ کریں. یہ اس وقت کیا وہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی؟ نہیں, اس وقت آپ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو ہے وہ زور پر یہ کیا جا رہا ہے, یعنی کورٹس فیصلے دے رہی ہے. تو اب 27ویں ترمیم کے بعد جوڈیشری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے چنگل سے نکل گئی ہے, ان کے تابع نہیں ہے, اب وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا ایگزیکٹو کے تابع ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب جو ایک سابق چیف جسٹس ہیں, وہ ڈیم بنالے والے بابا جو تھے, وہ تو ان کی ایک آڈیو بھی موجود ہے, آن ریکارڈ ہے, کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اور مریم نواز کو ڈسکوالیفائی نہ کیا تو ہماری 2 سال کی محنت ہمارے اور ہمارے دوستوں کی ضائع ہو جائے گی. تو وہ دیٹ واز اس وقت جو لوگ تھے اس میں انوالو تھے. اور پھر آپ نے اس کے بعد بھی دیکھا کہ عمر عطا بندیال نے اس لیگیسی کو کیری آن رکھا. مطلب آپ سو موٹو ایکشن لو, اس کا کبھی اگر پاکستان کو فائدہ پہنچا ہے تو آپ بتائیے, اگر ملکی خزانے کو ٹھیک ہے تو آئی ہیو ٹو کلوز دا شو. بس یہ بتا دیجئے کہ اب اس قسم کی کوئی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی عمل دخل اس جوڈیشری پہ نہیں ہوگا. ہم چاہتے یہ ہیں کہ ادارے اپنے حدود میں رہیں, اپنے کام سے کام رکھیں. یہی عدلیہ جب پی سی او کے ذریعے اوتھ لیتی تھی تو یہ باوردی جرنیل کو کانسٹیٹیوشن کو امینڈمنٹ کرنے کی اختیارات بھی دیا کرتے تھے, اور بہت ساری انلیگل چیزوں کو لیگلائز کرتے تھے, اور ٹی وی پر اپنی پٹیاں چلانا اور آبزرویشن بریکنگ نیوز میں چلانا, یہ سیاست تھی, یہ انصاف کی فراہمی نہیں تھی. جوڈیشری کو جوڈیشری ہونا چاہیے, عدلیہ ہونا چاہیے, انصاف دینا چاہیے, شو بز میں نہیں آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ اختیار ولی بینگ ود اس آن دی شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.